بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آج ہم آیت نمبر 48 to 51 دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے کیا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور آواز دیں گے اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچان رہے ہوں گے ان کے چہروں سے، اور وہ سب کہیں گے نہیں کام آیا تمہاری جماعت اور جس پر تھے تم تکبر کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں انسان جو ہے مسلک، جماعت، گروہ کے نام پر تکبر کرتا ہے، لیکن وہی جماعت، وہی مسلک اور وہی گروہ جب انہیں جہنم تک لے جائے گا تو پھر یہ اعراف والے کہیں گے جہنمیوں سے کہ دیکھو تمہارا گروپ تمہیں کچھ کام نہیں آیا. آیت نمبر 49. أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. کیا یعنی ایمان والے جو لوگوں کے بارے میں ہی تم قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہرگز نہیں اللہ کی رحمت انہیں حاصل ہوگی. ان ایمان والوں سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم سب جنت میں، نہیں خوف ہوگا تم پر اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے. آیت نمبر 50. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اور آواز دیں گے جہنم والے، یعنی پکاریں گے کس کو؟ جنت والوں کو. کہیں گے کیا کہ پلیز ڈال دیں ہم پر بھی تھوڑا سا پانی یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. جنتیوں کا جواب ہوگا، وہ کہیں گے بے شک اللہ نے حرام کیا ہے ان دونوں کو، یعنی پانی اور غذا کو، کافروں پر. آیت نمبر 51. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ان پر کیوں حرام ہے، کیا جرم تھا ان کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنا رکھا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشے کی چیز،
اور دھوکے میں رکھا انہیں دنیاوی زندگی نے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے آج سے ہم نظر انداز کر دیں گے انہیں، جس طرح انہوں نے بھلا رکھا تھا ان کے اس دن کی ملاقات کو، اور اس لیے کہ وہ تھے ہماری آیتوں کا، یعنی جان بوجھ کر وہ انکار کیا کرتے تھے۔ اس جرم کی وجہ سے جو ہے جہنمیوں پر جو ہے کھانا اور پینا حرام ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر جو ہے وہ 48 دیکھتے ہیں، اور اعراف کی بات چل رہی ہے۔ اعراف پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے، الحمدللہ پچھلی آیتوں میں ہم نے اس چیز کو پڑھ لیا کہ وہ کون ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی مدتوں تک جو ہے وہ اعراف پر کھڑے رکھیں گے، اور پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ان کا کرنا ہے، جنت میں داخل کرنا ہے، یعنی کہ ابھی ان کا یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ وہ کھڑے ہیں اعراف پر، اور انہوں نے جو ہے پہلے جنت والوں کی طرف دیکھا اور ان پر جو ہے وہ سلامتی بھیجی، دین جہنم والوں کی طرف ان کی نظر گئی تو انہوں نے کہا اللہ ایسے ظالم لوگوں میں ہمیں شامل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ جَمْعُهُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ابھی دیکھیے کہ جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف اور آوازیں دیں گے اعراف والوں کو، ان اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچان رہے ہوں گے ان کے چہروں سے۔ ابھی دیکھیے کہ جہنم میں کیسے لوگوں کو اعراف والے دیکھیں گے، وہ بلندی پر کھڑے ہیں، اور جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی جہنم میں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں کام آیا، یعنی کہ اب یہ اعراف والے کہہ رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، جہنم میں جو لوگ ہیں، اچھا یہ کون تھے؟ یہ تستکبرون، یعنی تکبر جو کرتے تھے۔ اب یہ اعراف والے ان سے کہیں گے تمہیں کام نہیں آیا، تمہارا جو ایک گروپ تھا، تمہاری جو جماعت تھی، اور جس پر تم جو بڑا تکبر کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ سماج کے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا مانتے جانتے تھے، نعوذ باللہ، وہ یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا اس میں صرف خود کو کریڈٹ دیتے تھے۔ وہ سماج کے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی جنہیں نام سے جانا جاتا ہے، مال سے جانا جاتا ہے، کہ سماج میں ان کا کوئی اسٹیٹس ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے ہماری ذاتی ایکسپیرینس سے ملا ہے، ہم تو ڈیزرو کرتے تھے، ہمیں تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا، یہ ایسی ایسی باتیں۔ اچھا یہ تو ہے ہی ہے، لیکن پہلی بات تو خود یہ کتاب اور سنت پر عمل نہیں کرتے تھے، سماج کے بڑے بڑے جو ہے وہ اسٹیٹس ان کے ہوا کرتے تھے، ہاں لیکن جو لوگ عمل کیا کرتے تھے ان کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا، یہ دونوں پہلو سے اس چیز کو دیکھیے، اور ان کے بارے میں ان کا خیال کیا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 49 میں بتا رہے ہیں کہ ہا اولئک الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ وہی ایمان والے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے تھے قسمیں کھا کھا کر، کیا کہتے تھے؟ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ نہیں پہنچے گا انہیں اللہ کی رحمت، اللہ کی انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچے گی۔ آپ سوچئے، بڑے غور و فکر کا مقام ہے یہاں پر کہ یہ جو متکبر لوگ تھے، یہ ایمان والے جو دنیا میں ان کے سامنے ایمان والے ہوا کرتے تھے، ان کے آس پاس ایمان والے ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ انہیں تو اللہ کی رحمت کبھی نہیں پہنچے گی۔ حیرت کی بات ہے، دیکھیے کہ انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہم جب پہنچیں گے وہاں اس بات کو ہم دیکھیں گے، یہ دنیا کے لوگوں کی سوچ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود انہیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نواز رہے ہیں۔ آج دیکھیے کہ یعنی آپ دور دور تک اگر نظر دوڑائے تو آپ کو یہ چیز دیکھیے کہ دیکھنے ملے گی، آج بالکل دنیا کا سب سے امیر آدمی، ہمارے دیش کا سب سے امیر آدمی، بالکل نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اس کے رسول کو، نہ کتاب کو، نہ یہ باتیں دیکھنے ملتی ہے نا۔ تو لوگ کیا سوچتے پتہ ہے کہ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے نا، اور جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے یہ جنت ہے،
کیوں؟ کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ایک بندے مومن اللہ کی رضا پہ جیسا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی ان کا دین پہ رہ کے کیا فائدہ، یہ دین پر عمل کر رہے ہیں پھر بھی دیکھیے اتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں انہیں تو، اور ہم دیکھو نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ہم بالکل پابندی سے اللہ کو مانتے نہ اس کے رسول کو مانتے۔ دیکھیے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے، نہ پابندی سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، دنیا کی بات کر رہی ہوں، تو کیا سوچتے ہیں کسی کے کرم سے، کسی کے فضل سے ہم یہاں وہاں ماتھا ٹیکتے، اس لیے ہمیں یہ رحمت یہ اللہ کی ملی ہے۔ جبکہ اور یہ لوگ دیندار اور ایمان والوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے، انہیں تو بھائی اللہ کی رحمت ملے گی ہی نہیں، یعنی دنیا کو وہ اللہ کی رحمت سمجھ کر اور اس طریقے سے ٹون کرتے تھے ایمان والوں کو۔ اور پھر اس کے بعد جب کہ ان کے بارے میں، یہ تو خیر ان کا خیال تھا نا، یہ تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا خیال تھا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو الگ ہی فیصلہ کیا، اور ان سے فرمایا جائے گا کس کو؟ یہ ایمان والے جس کے بارے میں دنیا والے سوچتے ہیں کہ انہیں اللہ کی رحمت نعوذ باللہ کبھی نہیں ملے گی، داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے۔ ان ایمان والوں سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں دیکھیں ایک بندے مومن جو ہے بڑے ہی یعنی کہ ایسے جب وہ اللہ کے وحی کی پیروی کرتا ہے تو ویسے بھی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا کے خوف سے، دنیا کے غم سے بری کر دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ بندے مومن دیکھیں بڑا بنداس بندہ ہوتا ہے، جو ہوگا سب اللہ کی مرضی سے، جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے، جو ہو رہا ہے میرا وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ وہ پوری زندگی اس بیس پہ گزارتا ہے، اسے فیوچر کی فکر نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے فیوچر کو لے کے اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پہ پورا توکل نہیں ہوتا ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میرے بارے میں بہترین فیصلہ بھی اسی رب نے کیا ہے۔ لیکن انسان اس قدر پریشان ہوتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں پر کہ چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کر انسان اتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ایمان اور توکل کی کمی ہوتی ہے کہ اللہ پہ اگر توکل نہیں ہوگا پوری طریقے سے تو یس ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں آپ کا ذہن، دل، دماغ آپ کا بہت پریشان ہوگا۔ اور جو انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہی خوشخبری دیں گے کہ جس طریقے سے تم نے دنیا میں میری رضا پہ زندگی گزاری، دنیا میں بھی میں نے تمہیں خوف اور غم سے بری رکھا، میں تمہیں یہاں جنت میں داخل کرتا ہوں، اور یہاں پر بھی تمہیں جو ہے وہ اس خوف سے اور اس غم سے میں دور رکھتا ہوں۔ بہت پیاری بات ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ان کے سامنے ہوگا، کس کے؟ یہ متکبر لوگ سماج کے جو دینداروں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، دینداروں کو کوئی عزت نہیں دیتے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں دیتے ہیں، اور یہ سماج میں بڑے بڑے لوگ اپنی بڑی عزت بناتے پھرتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان بندے مومن سے یہ کہیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چلیے آگے کا منظر دیکھتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ اب دیکھیے کون کس کو پکار کر کہے گا، اور آواز لگائیں گے جہنم والے، کس کو آواز لگائیں گے، کس کو پکار کر کہیں گے؟ جنت والوں کو، ٹھیک ہے، آواز لگائیں گے جنت والوں کو، آواز لگا کر کیا کہیں گے؟ سچی بہت بہت غور و فکر کا یہ وقت ہے، ان آیتوں پہ غور و فکر کرے۔ کیا کہیں گے دیکھیے کہ ڈال دو ہم پر تھوڑا سا پانی یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ آ رہی بات سمجھے؟ اب دیکھیے جنتیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جیسے ایک بندے مومن نے زندگی گزاری یہاں پر اللہ کی رضا پر، اللہ نے تھوڑا دیا تو بھی وہ خوش رہا، شکر ادا کیا، اور یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے آخرت میں اس سے بہتر دے گا، یہ سوچ ہوتی ہے ایک بندے مومن کی، ایک ایمان والے بندے کی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ متکبر لوگوں کے سامنے، ان جہنمیوں کے سامنے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ بھائی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں وہ اتنے عیش و آرام میں ہیں، اب ان سے ریکویسٹ کریں گے، دیکھیں ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز تھوڑا سا پانی دے دو ہمیں، یہ جہنم بہت گرم ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، یا تھوڑا سا انگور دے دو، تھوڑا سا انار دے دو ہم کو کھانے کے لیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں کھانے پینے کے لیے دیا ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو۔ اب دیکھیے وہاں پر
یہاں پہ دنیا میں تو ایمان والوں کو بڑا دبا دیا جاتا ہے، اب وہاں پہ ایمان والے کی زبان کھلے گی اور وہ کیا کہے گا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. دیکھیے وہاں پہ اس کی زبان کھلے گی اور وہ کہے گا، جنت والے لوگ کہیں گے بے شک اللہ نے حرام کر دیا ان دونوں چیزوں کو کافروں پر، نافرمانوں پر. سوچنے کی بات ہے نا. کیوں کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جنت کے عیش و آرام کافروں پر حرام کیا؟ واٹس the ریزن؟ کیوں؟ ریزن بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ اس لیے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ ہے وجہ. اور بھی ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کبھی یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں میں نے ان کے اوپر یہ جنت کے کھانے اور یہ پانی، یہ کیوں میں نے ان پر حرام کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بنا رکھا تھا اپنے ہی دین کو کھیل تماشا. کھیل تماشا سمجھتے تھے. دین جب ان کے سامنے پیش کیا جائے تو انہیں یہ کتاب و سنت کا دین پسند نہیں آتا تھا، کھیل تماشے والا دین ان کو پسند آتا تھا. اور یہ سبب بنا ہوا غرتہم الحیات الدنیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو دنیاوی زندگی تھی اس نے انہیں جو ہے وہ دھوکے میں رکھا تھا. اور وہ یہ دیکھیے زندگی واقعی دھوکے کی ہی زندگی ہے. یہاں یہ چکا چوند نظر آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی رونقوں میں ہمیں کھونے کے لیے نہیں بھیجا، یہاں پر مقصد حیات کو پہچانے. کیوں اللہ نے بھیجا ہے، کیوں ہمیں اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے. اور یقین کریں، یہ یقین کریں انشاءاللہ آپ بھی اللہ کی کتاب سے سیکھیں گے. جب ایک انسان دیکھیں کہ بلا وجہ کاموں میں لگا رہتا ہے نا، یعنی مقصد سے ہٹ کے کام کرتا ہے نا، یہ ڈیفینیٹلی بڑا تھک جاتا ہے، بہت تھکتا ہے. اگر انسان مقصد حیات کو، دا پرپس آف لائف کو اگر سمجھ جائے اور اس کے اکارڈنگ اگر وہ زندگی گزارے، یقین کرے بڑا سکون میں رہے گا. وہ نہ اس کو بالکل کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہوگی. فکر انسان کو بہت تھکا دیتی ہے، اس کے جسم کو بھی تھکا دیتی ہے، اس کے دماغ کو بھی تھکا دیتی ہے. اگر آپ مقصد سے ہٹ جائیں گے نا تو بالکل تھک جائیں گے، بالکل. اسی طریقے سے دیکھیں کہ یہ لیسن ہم کو سورہ کہف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک ساتھی، ان کے ایک اسٹوڈنٹ کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نکلے کسی کے تلاش میں، کسی عالم کی تلاش میں نکلے. وہ اللہ کے حکم سے خیر راستہ جو ہے وہ بڑے آگے چلے گئے. جہاں انہیں کہا گیا تھا ان کا جو شاگرد تھا وہ بھول بیٹھا کہ بھئی ہمیں تو یہیں پہ اترنا تھا. انشاءاللہ آگے ہم آگے جا کر پڑھیں گے. اب دیکھیے کیا ہوا. مقصد ان کا تھا جہاں پر پہنچنا، بسم اللہ، جہاں پر ان کا مقصد تھا پہنچنا وہاں تک پہنچتے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور وہ آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. آگے وہ جملہ ہے نا کہ بھئی اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا، لاؤ بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ. ایسی ہوتا ہے. دیکھیے آپ اگر جو ہے مقصد سے ہٹ کر سفر کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ تھکیں گے. مقصد سے ہٹ کے انسان کام کرتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے. پریکٹیکلی کر کے دیکھیں آپ کبھی. دیکھیے ایک جیسے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. اگر دیکھیے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے ہر عورت کا ایک شوق ہوتا ہے کھانا پکائے، اپنے گھر والوں کو کھلائے. اگر دیکھیے آپ کے پاس مقصد نہ ہو نا تو آپ کھانا پکانے میں بھی تھک جائیں گی. مقصد ہوتا ہے نا آپ کا کہ نہیں بھائی میں پکاؤں، میرے گھر والے ہیں وہ کھائیں گے، ان کا پیٹ بھرے گا، وہ خوش ہوئیں گے. یہ مقصد لے کر آپ کام کرتی ہے نا تو اس لیے آپ تھکتی بھی نہیں ہے. اور بلا مقصد جو کام کرتا ہے نا، بس یوں ہی بھائی یوں ہی پکا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں پکا رہے ہیں، ایسا ویسا نا، یقین کریے وہ عورتیں بھی تھک جاتی ہیں. تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے دین کو ہی کھیل تماشا بنا لیا اور بالکل جو ہے، اور ان کی دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں رکھا تھا. ٹھیک ہے چلیے، انہوں نے چونکہ اپنی دنیاوی زندگی کو، جبکہ یہ دارالعمل تھا، یہ عمل کی جگہ ہے، عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے یہ زندگی جو ہے کھیل تماشے میں گزار دی. ٹھیک ہے چلیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائیں گے آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. آج ہم بھی جو ہے ان کو بھلا دیں گے، نظر انداز کریں گے انہیں. کیسے؟ جیسے انہوں نے بھلا رکھا تھا ان کے اس دن کی ملاقات کو. حیرت کی بات ہے نا. دیکھیے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ واقعی رب تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی سائیکو کو کھول کر رکھ دیا یہاں پر.
آج آپ اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں گی جو مقصد حیات سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، جبکہ اس بات کا جواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے نا؟ سورہ ذاریات میں انشاءاللہ دیکھیں گے ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں نا کہ نہیں، ہم نے پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ دیکھیے ذرا، عبادت کے لیے مطلب یہ نہیں کہ دن رات تم نماز پڑھتے ہو، نہیں، عبادت کا مطلب یہ جو کام تم کرو اس میں ایک اللہ کا بندہ ہونا جھلکنا چاہیے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کے عمل میں وہ چیزیں نظر آنی چاہیے۔ آپ سوئیں، آپ بیٹھیں، آپ چلیں، آپ کسی سے بات کریں، آپ کھائیں، آپ پیئیں، ہر چیز میں ایک بندے مومن کی، ہر عمل میں ایک بندے مومن کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ میں کھانا کیوں کھاؤں؟ رب نے حکم دیا۔ میں سوؤں کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، کھاؤ پیو سو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سوچ کر اگر آپ کھاتی ہیں، آپ سوتی ہیں، تو آپ کا وہ سونا، آپ کا وہ کھانا، وہ وقت بھی آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو بندے مومن وہ ہوتا ہے جو ہر عمل میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کتنا غصہ ہے دیکھو اللہ کو ان پر، انہوں نے جیسے مجھے نظر انداز کیا، یہ مجھے بلا بیٹھے تھے اور ہم بھی ان کو بلا دیں گے کیونکہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس لیے بھی کہ تھے وہ ہماری آیتوں کو جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، جان بوجھ کر وہ انکار کرتے تھے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ کو یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ آپ کے ہر عمل میں جو ہے کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کچھ کام کریں تو کم سے کم اس میں سنت تو نظر آئے، اللہ کا حکم تو نظر آئے۔ لیکن آج دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے کھیل اور تماشا بناتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل لوگوں نے آج ہر چیز میں رسم و رواج نکال دی، کوئی بھی ان کا کوئی بھی دن بغیر ناچے گائے جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے، ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ اچھا حیرت کی بات ہے، کام دین کا نام لے کے کر رہے ہیں، اس میں بھی دھوم دھڑکا چاہیے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، ایک دم شور شرابہ چاہیے، ڈھول بازے تاشے چاہیے ان کو۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے، دیکھیے یہی ہے لہوا و لعیبہ، یہی ہے کھیل اور کود، ہر چیز کو کھیل اور تماشا بنا لیا، دین کو بھی۔ اور یعنی کہ ایسی محفلیں جو ہے ان لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، بولے او ہو بھائی بڑا اچھا دین ہے، بہت انٹرٹین ہے، بڑا دم دھڑکا ہے، شور شرابہ ہے، لائٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن آپ کسی کو 3 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ کی محفل میں گم سم بیٹھ کر اگر اللہ کی آیتوں کو سننے کے لیے کہیں تو بولیں گے نہیں بابا ہمیں بڑا بورنگ لگتا ہے، ہم بور ہو جاتے ہیں، ہمارا دم گھٹتا ہے، یہ کیا خاموشی سے 3 گھنٹہ اللہ کا کلام سنتے رہو۔ یہ دیکھیے یہ نشانیاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ رسم و رواج میں، ناچ گانے میں، ایسی محفلوں میں دین کے نام پر بھی جو ہے ناچنا گانا چالو رہتا ہے ان کا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے انہیں، اللہ کی پناہ۔ کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کو حسرت ہوگی کہ ارے بھائی کیوں ہم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اتنی حسرتیں ان کے دل میں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی، اللہ کی پناہ۔ اگلی آیتیں بڑی زبردست ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا
بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں سب سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔